فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ صف. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یہ پہلی آیت میں نے نوٹ کرایا تھا، سورہ حشر کی پہلی آیت اور یہ آیت بالکل سیم ہے، لیکن یہاں اس کا بڑا کمال کا مقام ہے. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوائیں، درخت، پودے، چونٹیاں، پرندے، بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے مگرمچھ، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے. وہ العزیز الحکیم. اور اللہ تعالیٰ بالا دست، آل مائٹی، غالب، حکمت والا ہے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں. آگے آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ان چاروں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے کہ وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یعنی اگر تم جو کہتے ہو کرتے نہیں ہو تو اللہ کو تم پر غصہ آتا ہے. اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. لیکن اللہ کو پیار کن پہ آتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. بے شک اللہ تعالیٰ پیار تو کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں. کانہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اب ان آیات کو اکٹھا پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو آسمان اور زمین کی ہر شے کر رہی ہے. لیکن اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا. بندہ مومن پر بھی اللہ کی تسبیح فرض ہے. جو فارمل تسبیح ہے نماز، یہ تو باقاعدہ فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. اور نماز میں بھرپور، سب سے بھرپور کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اچھا، اب بندہ مومن کی تسبیح کا آپ تصور کیجئے کہ بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے. ویسے تو اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کو یاد کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی فارمل تسبیح نماز ہے. اور نماز پر غور کیجئے، نماز کے اندر سب سے فریکوینٹ تسبیح اللہ اکبر ہے. جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. نماز کی آذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر کہا جاتا ہے. اور نماز کی پہلی رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پہ مکمل ہوتی ہے. نوٹ کر لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 1 رکعت مکمل ہوئی. تو سب سے زیادہ تکرار جس تسبیح کی ہے، کہتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، لیکن آپ نوٹ کیجئے سب سے زیادہ تکرار اللہ اکبر کی ہے. آذان سے لے کر اور یعنی آخری تشہد پر بیٹھنے کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، رٹ لگی ہوئی اللہ اکبر. لیکن اگر اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ کی سنتا کوئی نہیں، اللہ کی مانی نہیں جاتی، تو بالفعل اللہ تعالیٰ اکبر تو نہ ہوا. یعنی جب یہ بش جونیئر کا الیکشن تھا تو میں اس وقت لنڈن میں تھا، تو ٹی وی ہیڈ لائن تھی کہ ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ. اللہ کی پاور کہاں ہے؟ اللہ کی کون سنتا ہے؟ اللہ کی کون مانتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے.
اب اگر بندہ یہ مومن صرف بس اسی پر اللہ تعالیٰ کو ٹرخا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اللہ بڑا نہیں ہے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے وہ ایفرٹ بھی نہیں کر رہا، تو پھر وہ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ اب یہ سارا غصہ جو بھڑک رہا ہے آپ اس کو نوٹ کیجئے، اب ان چاروں آیات کو پڑھیے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. علامہ اقبال کا انتقال 1938 میں ہو گیا، میں 1953 میں پیدا ہوا، تو علامہ اقبال سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر مجھے ان سے شرف ملاقات ہوتا تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ ان کی جو 2 رباعیاں ہیں وہ انہی آیات سے ماخوذ ہیں کہ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یعنی بندہ مومن جب میدان جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو اس سے زمین و آسمان ہل جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جب ہم نماز کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، یا ہم اذان کے اندر بڑے پاورفل لاؤڈ سپیکر پر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس سے نہ زمین ہلتی ہے نہ آسمان ہلتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جتنے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، ان سے 10 گنا زیادہ لاؤڈ سپیکر لگا لیجئے اور ان پر اذان کہیے. 100 فٹ اونچا مینار بھی بنا لیجئے، دور دور تک آواز پھیلے، لیکن ہوگا کچھ نہیں. لیکن ہم میں سے 10 آدمی اٹھیں اور نہر پر جا کر سڑک کے اوپر کریں اللہ اکبر، ٹی وی پہ خبر آئے گی، وائٹ ہاؤس بھی ہلے گا، ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی ہلے گی، پیرس بھی ہلے گا، نا، ماسکو بھی ہلے گا کہ آج فیصلہ آباد کے 10 نوجوان سڑک پر نکل آئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے. تو یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ جو خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات ہے، یہ کس کا مذہب ہے؟ وہ مذہب مردان خدا آگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملاؤں نباتات و جماعتات. واٹ اے کمپیرزن. یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا مست، اور یہ مذہب ملاؤں نباتات و جماعتات. اور دوسری رباعی ذرا آسان ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کہتے ہیں گدھ کو، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. شاہین کہتے ہیں شاہین کو. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ گدھ مردار کھاتی ہے اور شاہین عقاب وہ خود اپنا شکار مار کے کھاتا ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ وہی ہیں اللہ اکبر، اور یہاں بھی جو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، الفاظ وہی ہیں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. اللہ تعالی ہمیں اپنے مجاہدوں میں شامل فرمائے، اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں. یہ اعلان تب ویلڈ ہے جب ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لے کر میدان میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ،
اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نازل ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل سے تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا ہوم لینڈ لڑ کر فتح کرو اور پھر وہاں پر اس تورات کو قائم اور نافذ کرو، انہوں نے انکار کر دیا، اس کی طرف اشارہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر مان لینے کے بعد اور اس کا کوئی واضح حکم نہ مان کر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل نہ کر دے کہ پھر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ڈاکٹر سارام صاحب رحمہ اللہ سے جب سورہ صف کا درس سنا بڑا مزہ آیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ سورت حفظ کر لوں، اور جب میں اس آیت پر بار بار پڑھ رہا تھا حفظ کرنے کے لیے تو بڑا ڈر گیا میں، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ حکم ہے کہ داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو، اور میں اس حکم کو ماننے سے اوائڈ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا، ڈاکٹر صاحب کے درس کے دوران ہی، پھر ایک اگلی نشست میں نے درس کے دوران ہی فیصلہ کیا کہ میں داڑھی کو چھوڑوں گا اور مونچھوں کو تراشوں گا۔ اللہ نے توفیق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا واضح حکم سامنے آئے اور پھر انسان اس حکم کو توڑے، عمل نہ کرے، تو اسے تیار رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت بین نہ کرتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ میرے دو فنکشن ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برج کی تھی۔ حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے احکام، ان کی لائی ہوئی تورات کی تصدیق کرنا میرا فرض ہے، اور میرے بعد تشریف لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینا میرا مقصد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب عیسیٰ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیوں کہا؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ تھے، یعنی حسی معجزے جتنے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ پیدائشی نابینا کو بینا کر دینا، کوڑی کو تندرست کر دینا، مردوں کو زندہ کر کے دکھا دینا، یعنی قبرستان میں گئے اور کسی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ قبر میں سے نکل کے کھڑا ہو گیا، اور کیا کہے۔ تو ایسے معجزات انہوں نے دکھائے، تو بڑی گنجائش تھی لوگوں کے پاس، سمجھ تو سارے گئے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بہرحال بہانہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو سب جادوگر ہے۔ تو قالوا ھذا سحر مبین ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، جب کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اسی سے وہ شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا دین لے کے آئے، نوح علیہ السلام لے کے آئے، ہود علیہ السلام لے کے آئے، صالح علیہ السلام لے کے آئے، اینڈ آل ادرز، لیکن اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، وہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی کام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس چراغ کی روشنی کو بڑھاتا رہا۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی تعلیمات صرف عقیدے تک محدود ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام سے اس میں اضافہ ہو گیا، معاشرتی برائیوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا گیا۔ پھر شعیب علیہ السلام، معاشی جو
ایکسپلائٹیشن تھی، اکنامک ایکسپلائٹیشن، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم جس کو دوسری قوم نے غلام بنا رکھا تھا، اس کو آزاد کروایا موسیٰ علیہ السلام نے، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو غالب کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے، اور دین کو غالب کرنے والا ہے۔ تو خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ اب یہ تیسری دفعہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں وارد ہوئی، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، اور یہاں اس سورت کا مرکزی جو ایکسس ہے وہ یہی آیت ہے۔ اگر آپ اس آیت کے روشنی میں پوری سورت کو پڑھیں گے تو اس کی تمام آیات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یعنی پہلی 4 آیات جیسا کہ میں نے کہا اللہ کو بڑا کرنے کی بات ہے، اگر تم صرف زبانی اللہ اکبر کر رہے ہو تو اللہ کو غصہ آ رہا ہے، اور اگر اس کے لیے تم اپنا جان مال سب کچھ لگا رہے ہو، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو، تو پھر اللہ کو تم پر پیار آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا۔ اصل تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہے کہ تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپونڈ کرو، اور صحابہ کرام نے رسپونڈ کیا۔ لیکن ایک اور فرق نوٹ کیجئے گا کہ اس آیت کے آخر میں کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ مشرک کے 2 معنی ہیں، ایک تو ہے ایکٹ آف شرک کرنے والا، اور دوسرا قرآن مجید کی اصطلاح ہے مشرکین۔ یہ پیگنز کے لیے، یعنی جو آسمانی ہدایت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کرتے ہوں، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے انہوں نے دین بنایا ہوا ہو، تو وہ مشرکین کہلاتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں۔ اب دونوں اعتبارات سے آپ دیکھ لیں، اللہ کے دین کا غلبہ مشرکین عرب کو کتنا ناپسند تھا کہ سن 5 ہجری میں عرب کے سارے قبائل اکٹھے ہو کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، اور اس دین کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور اگر لفظی مطلب لیں تو اس کا مطلب اور بھی کھل جائے گا کہ اللہ کے نور کا پھیلنا۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن مجید، احادیث، سنت، سیرت، فقہ اور دینی علوم، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کی روشنی ہے۔ تو جہاں بھی کوئی دین کی روشنی کو پھیلانے کا کام ہو رہا ہوگا تو وہ کافروں کو برا لگے گا، لیکن مسلمان کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، وہ کہے گا جی میرا بھی حصہ پالو۔ لیکن جب اللہ کے دین کے غلبے کی بات ہوگی تو خواہ وہ کلاسیکل مشرک ہو مشرکین میں سے، یا کوئی انڈیویجول ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرتا ہو، اسے اللہ کے دین کا غلبہ پسند نہیں ہوگا۔ جس کی پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، اور اس قانون کی روح سے جہاں مرنے والے باپ کے بیٹے اس کے مال کے وارث ہیں، اس کے ترکے کے، اس کی بیٹیاں بھی وارث ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں حاجی، نمازی، تہجد گزار، جن کو اللہ کا یہ حکم پسند ہے، اور جنہوں نے خوشی کے ساتھ اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دیا ہے؟ جو بڑا نیک ہوتا ہے نا ہم میں، وہ بھی اپنی بہن کو آفر کرتا ہے کہ باجی تو حصہ تو نہیں لینا، اور اگر باجی بیچاری نے کہہ دیا کہ ہاں لینا ہے، انہوں نے کہا بس پھر اے پھڑ حصہ تو بس تیری میری بس، نہ میری میتیں آئیں، نہ میری مجنوعات لائیں، تو نہ میری قبر پہ آئیں۔ اب وہ باجی بیچاری جو ہے وہ مجبور ہے کہ پتہ نہیں میرے خاوند نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، تو اگر میں اپنے بھائیوں سے بھی بگاڑ بیٹھوں تو پھر میں تو کہیں کی نہیں رہتی، تو وہ مجبوراً کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں لینا، اور یہ سرخرو ہو جاتا ہے جی میں تو پیشکش کی تھی اپنے آپ نہیں لیا۔ آپ حصہ جو ہے جتنا اس کا بنتا ہے اس کا چیک بنا کر جا کے اس کے ہاتھ میں دے دیں، یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں، پھر دیکھتا ہوں میں کہ کون واپس کرتی ہے۔ اچھا، اب جب میں نے حصہ مارا ہوا ہے اپنی بہن کا،
تو میں کبھی چاہوں گا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور میری بہن مظلوم بن کر اسلامی نظام کا، اسلامی ریاست کا کنڈا کھٹکھٹائے؟ اور حضرت ابوبکر کے فرمان کے مطابق تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اسے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف کمزور میرے سامنے قوی ہوگا، طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو حق دلا نہ دوں۔ تو پھر مجھے کبھی اللہ کے دین کا غلبہ پسند نہیں ہوگا، میں نعرہ شاہی لگاتا رہوں گا۔ لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام پر غالب کر دیں، خواہ ہر قسم کے مشرکوں کو وہ کتنا ہی برا لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر اس سودے میں تم اپنی جانیں اور مال انویسٹ کرو تو تنجیکم من عذاب علیم، وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا سودا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جن کو عربی آتی ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں اگر کہاں سے آ گیا؟ لفظی ترجمہ ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بعد ہے یغفر لکم ذنوبکم۔ اب یغفر جو ہوا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ مضارع اخف یا مضارع مجزوم جو ہے وہ 5 وجوہات سے ہوتا ہے، ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ تو یہاں کیا ہے، یہ ان مان لیں تو پھر یہ ترجمہ واضح ہوتا ہے، ورنہ وہ یغفر بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر یہ پختہ ایمان رکھو اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تو ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى، بٹ another، وہ کون سی؟ تحبونہا، جو تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اسی دنیا میں تمہیں جلد فتح بھی مل جائے گی۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون، تو ان کے حواریوں نے عرض کی تھی نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا بنی اسرائیل کا ایک گروہ، مراد ہیں عیسائی۔ وکفرت طائفہ، اور کفر پر اڑا رہا دوسرا گروہ، یہ ہیں یہودی۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو مدد کی ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف، یعنی عیسائیوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فاصبحوا ظاہرین، تو وہ ان پر غالب ہو گئے، یعنی عیسائی یہودیوں پر غالب ہے۔ اب یہ ان کی ٹیکنیک ہے، یہ ان کی استادی ہے، یہ ان کی کلیورنس ہے کہ وہ مغلوب ہونے کے باوجود جو ہیں وہ سارا کچھ ان سے کروا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہودیوں کا وجود آج جو قائم ہے وہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ عیسائیوں نے انہیں سہارا دے رکھا ہے۔ اگر عیسائی بیچ میں سے نکل جائیں تو شاید یہودیوں کا تکہ بٹی کر دیا جائے۔ تو امریکہ اور یورپ وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یہودیوں کی، اور وہ ان کی سرپرستی میں ان کے زیر سایہ پھل پھول رہے ہیں۔